لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمایا اسد بھائی۔ ناظرین آئیے ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے۔ لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی۔ ایک شام کشمیر کے نام۔ ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہے، شاید دل نہیں، ورنہ کیوں قائل نہیں ہے تہمتوں کے باوجود۔ مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے، تیرے فیصلوں سے ہوں مطمئن، نہ مطالبہ نہ اپیل۔ ستمگر، وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICC آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ 26 جنوری بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ سرکار تیرے آنے سے احادیث نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ دنیا میں ہر باپ اگر بیٹی کا قاتل بن جائے، اپنے بیٹے کی خاطر تم بہو کہاں سے لاؤ گے؟ واہ، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں، ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں۔ واہ، پیار پر اس کے بھروسہ میں کروں بھی کیسے، دوستوں کو میری ہر بات بتا دیتا ہے۔ کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا۔ واہ، اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ میرے قلم کی طریقت سوال ہو جانا،
میرے قلم کی طریقت سوال ہو جانا، درود بن کے یہ نعتیں مثال ہو جانا، تمہارے عشق کا ایسا کمال ہو جانا، تمہارے عشق کا ایسا کمال ہو جانا، عجیب میری طبیعت کا حال ہو جانا، تمہاری زلف کا سایہ نڈھال ہو جانا، سحر بھی قید اذان بلال ہو جانا، تمہارے حسن کو الفاظ میں سمولوں میں، تمہارے حسن کو الفاظ میں سمولوں میں، میرے قلم کو عطا یہ مجال ہو جانا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ محترم پروفیسر صاحب، جس طرح رحمت عالم ہمیں گفتگو کیا رحمت عالم یہ نہیں رحمت عالمین بولیا، رحمت للعالمین جی، جس طرح فرمایا گیا انسانوں کے لیے آپ نے بتایا، اس کے بعد آپ نے وسیع فرمایا، اس کے میں اصل یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ملائکہ بھی ہیں اس میں، انبیاء بھی ہیں، کیا انبیاء کے لیے بھی جو سابقین ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت رہیں گے؟ بالکل، جیسے آپ احادیث میں آ کے حضرت آدم السلام کی توبہ آپ کی وسیلے سے قبولی ہوئی، اور حضرت جبرائیل سے آپ نے فرمایا کیا کہ جبرائیل ہماری رحمت سے تم کو بھی کچھ ملا، ہماری رحمت سے تم کو بھی کچھ حصہ ملا۔ اب سنیے جبرائیل کا قصہ۔ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کو سردار اور نورانی فرشتہ۔ فرما سرکار میں اپنے انجام سے بہت مجھے اپنے انجام کا اندیشہ تھا مجھے، اللہ کہ کیا ہوں گا، کیوں بولے کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے عزازیل کی یہ سزا سامنے ہے کہ لاکھوں سال سجدے کیا، معلم ملائکہ تھا، اور مگر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو مجھے بھی اپنا انجام کا خدشہ تھا۔ اللہ، مگر آپ کی بعثت کے بعد جب آپ کی خدمت میں آنے جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا، کون؟ جبرائیل، مطاع ثم امین، وہ جبرائیل جس کی آسمان میں اطاعت ہوتی ہے اور وہ امانتدار ہے۔ یہ جب سے سنا میں بارگاہ الہی سے میں مطمئن ہوگا، یہ آپ کی رحمت والا، آپ کی رحمت صدقے مجھے لقب ملا کہ مطاع ثم امین۔ رب نے کبھی نہیں فرمایا، آپ کے پاس جب وحی لایا میں تو اللہ تعالیٰ مجھے لقب دیا مطاع ثم امین، جب مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء کے لیے اور فرشتوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، مطلب کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار کی رحمت ہے۔ کوئی بشر اللہ کی ربوبیت سے کسی بھی عالم میں انکار نہیں کرتا، جہاں کوئی عالم ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جہاں ربوبیت ہے وہاں آپ کی رحمت ہے۔ بے شک۔ اور رحمت کے بغیر دیکھیے کسی بھی وجود کے لیے رحمت کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کسی بھی وجود کے لیے رحمت کا پہلے ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وجود آتا ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر رحمت والا اگر عنصر نہیں ہوتے تو کوئی بھی نہ ماں اتنا بوجھ سنبھالتی اور نہ پھر وہ اندر بچے کی پرورش ہوتی۔ تو معلوم یہ واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے، چونکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا تاکہ آپ کی رحمت کے صدقے میں تمام کا وجود آئے۔ سبحان۔ اب وہ جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری بولیے یا اول ما خلق القلم، قلم بھی آپ ہی سے مستعار ہے، قلم سے مراد حضور کی ذات ہے، نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ حضرت جابر سے کے حوالے سے پوچھا کہ متا وجبت لک نبوہ، سرکار آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ سرکار فرمائے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جابر ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو چونکہ تمام جہانوں کو آپ کی رحمت کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ دیکھیے اس کے پہلے کہ اس کے ایک آیت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پوری قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، اور خاص بات یہ کتاب آپ پر اتر رہی ہے، مگر حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر اس میں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ان کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ پیدا ان کا ذکر ہے، خود آپ کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو پہلے ہی آپ کی ولادت ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں اس میں اللہ، یہ آیت متشابہات میں ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے، کہ نبی اول ہیں تخلیق میں اور آخر ہیں ظہور میں، اور کائنات میں باطن بھی وہی ہے ظاہر بھی وہی ہے۔ ہر مومن کے ساتھ آپ ہیں، ہر مومن کے ساتھ آپ کی رحمت ضروری ہے، اور آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔
لولا کا لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے. تو تمام عالم کا وجود آپ کے صدقے میں ہے. اسی لیے ہم آپ کی میلاد پر جشن مناتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے، جب نبی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی اپنی نعمتوں کو چرچا کرتے رہیے. تو اللہ کو منظور ہے، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کو چرچا کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو اس کائنات میں ہے وہ آپ کی آمد. بے شک. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آسمان زمین کائنات کے لاکھوں چیزیں بنایا انسان کے لیے، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھیں گے تم گن نہ سکیں گے. اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. ابھی آپ سے سنا، مگر ایک جگہ احسان کا لفظ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے احسان کر دیا مومنوں پر جب اپنے محبوب کو دیا تم کو. کیا بات. کوئی کسی کے محبوب کو نہیں تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کو دیا. کیا بات. اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کو دیا تو جتایا احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پوری قرآن مجید میں آپ کی تخلیق کا کہیں ذکر نہیں ہے، آپ کی بعثت کا ذکر ہے، آپ کے آنے کا ذکر ہے، آپ کے ارسال کا ذکر ہے. لقد جاءکم، لقد من اللہ، ایسا لقد بعث بعثا جاء ارسلا، یہ الفاظ ہے. پیدائش کا ذکر کیوں نہیں ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کی حمل سے آپ کا ذکر ہو رہا. حضرت موسیٰ بچپن میں پیدا ہوئے، ان کو ڈالے ندی میں، گئے فرعون کی گود میں، تفصیل. پھر یہ تمام کے ان کے اوپر اتری قرآن اور ان کی ولادت کا ذکر نہیں ہے مگر ان کی شان کے لحاظ سے کیا بات. یہاں ولادت کا ذکر ہے مگر ان کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، کے تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کا نور آ چکا. اسی نور سے لوح بنے، قلم بنے، کرسی بنے، عرش بنے، فرش بنے. صاحب کیا بات. یہی ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ہماری بات نہیں ہے، جس کے صدقے میں ہندوستان کو حدیث ملی اور اتھارٹی حدیث کی، اس کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں. کیا بات. اور کیا چاہیے حوالہ آپ. سبحان اللہ. سبحان. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. ناظرین، بہت ہی نزاکت اور بڑے ہی لطیف انداز میں ایک بہت بڑے مضمون کا ہم نے تھوڑی ہی دیر میں مولانا کی وساطت سے احاطہ کر لیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کریں؟ میں ٹنکور ضلع سے اجمل احمد بات کر رہا ہوں. جی اجمل بھائی. ٹنکور. جی اجمل بھائی. ہاں بتائیے سر. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے کو یہ پوچھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کتنے شادیاں کیے تھے اور ان کی کتنے بیویاں تھے، یہ پوچھنا تھا یہ صاحب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ایک اور کالر ناظرین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف. جی لطیف بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ہے جشن میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے نا، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی منائے تھے؟ اور غوث رضی اللہ عنہ ہر چاند کی کو کھانا کھلاتے تھے غریبوں کے لیے. ٹھیک. یہ درست ہے کہ ہم بھی کھانا کھلاتے تو لوگوں پر نہیں کھلانا. ٹھیک ٹھیک. اس کا جواب دیا گیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی پھر اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. ناظرین آئیے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب. جی اسد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے.
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے قل کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے قل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے سبحان اللہ بہت پیاری نعت پاک پیش فرمائی. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. کچھ سوالات ہیں ان کے بھی جوابات لیے جائیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. احادیث نبوی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. ملک جا خسرو چه خسرو. حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدہ حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو 27 جنوری بروز پیر شام 5 بجے اور رات 11 بجے صرف ETV اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. سیزن اداکار، موسیقار، ہدایت کار جن کا نام وطن پرستوں میں ہوتا ہے شمار، ساتھ ان کے باتیں ہوں گی 2-4 دل سے میں حب الوطنی کا جذبہ اور بھی اثردار. یوم جمہوریہ کی صبح بے حد خوشگوار. دیکھیے لائیو پروگرام دل سے 26 جنوری صبح 9 بجے اونلی آن ETV اردو. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے.
بساتے کعبے کو بخشے یہ عظمت قبلہ، بساتے کعبہ کو بخشے یہ عظمت قبلہ، تمہارے داہنی جانب شمال ہو جانا، ضیائے گنبد خضرا اتر کے سینوں میں، ضیائے گنبد خضرا اتر کے سینوں میں، ہمارے دل کا چمن لال لال ہو جانا، ہمارے پاس تصور یہی ہے محشر کا، ہمارے پاس تصور یہی ہے محشر کا، تمہارا سامنا ہم پر بحال ہو جانا، اسی سے جاہ تقرب کو راہ ملتی ہے، اسی سے جاہ تقرب کو راہ ملتی ہے، جمیل بندہ اہل کمال ہو جانا، جمیل بندہ اہل کمال ہو جانا۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سلسلے میں امت کو جو حصہ ملا ہے، امت کے لیے کیا مختص حصہ کیا گیا ہے، امت کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اس رحمت کے ذریعے سے۔ پہلی بات یہ دیکھیے، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں بغور تو حضرت شیخ السلام کی قوم کو پوری ہلاک کر دیا گیا صرف ایک چھوٹے جرم کہ ناپتن میں کمی کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم امت کو ہلاک کر دیا گیا، پوری صفحہ سے سمجھا دیا جب معجزے کی توہین کرے۔ حضرت علیہ السلام کی امت کو جو ہومو سیکس میں مبتلا تھی ہلاک کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا۔ اس امت میں کون سے گناہ نہیں ہے بتائیے؟ اس امت میں ناپتن میں کمی ہو رہی، معجزات کی توہین ہو رہی، اور ہومو سیکس کی تو ڈیمانڈ ہو رہی کہ پرمیشن دیا جائے، ہومو سیکس کی جو غیر انسانی فعل ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ چونکہ آپ کی رحمت اللہ عالمینی آڑ ہے، چونکہ اللہ فرما رہا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا رحمت، اور آپ کی شان میں یہ فرما رہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہے ہم عذاب نہیں دینے والے ہیں۔ کعبے کا اعزاز کب ملا؟ 360 اندر بت تھے، انہیں خود پریشان تھا۔ کعبے کو بھی جو رحمت ملی آپ کے صدقے میں کہ آج وہ سب کا مرکز بن گیا، وہ طیبہ جو جس کے ذرات بھی شفا ہے، جس کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، وہ بیماریوں کا مرکز تھا، نحوست کی جگہ تھی، یثرب اس کا نام تھا۔ جب آپ کے قدم مبارک پڑے تو طیبہ بن گیا، طیبہ بن گیا، اور پھر وہ اس کا ذرہ ذرہ شفا بن گیا۔ تو عرض کرنا یہ کہ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے وہاں وہاں رحمت آپ کے اثر دکھائی۔ اور دیکھیے آپ نے اچھا سوال کیا، پچھلے سب سے بڑی رحمت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا سرکار صدقے میں کہ انسان اپنے خالق کو بھول گیا تھا، ایک خالق کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے گھڑیے ہوئے معبودوں کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ 360 بت تو کعبے میں تھے، انسان سورج کی، چاند کی، سمندروں کی عبادت کرتا تھا۔ آپ نے ان کا بتایا مقصد یہ کہ تم بندے اللہ کے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کائنات کو پیدا کیا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اور تم پیدا کیے گئے اللہ کے لیے۔ کیا بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ سرکار کیا کیے، مخلوق کو خالص سے ملا دیے، اور یہ بتایا کہ تمہارے لیے کوئی دن نہیں، تم میرے لاہب دین پہ چلو تو تم بڑے بڑے درجوں کو پائیں گے، اور یہاں بھی اور وہاں بھی تم بڑی عظمتوں والی زندگی گزاریں گے۔ یہ سرکار صدقہ ہے۔ اور آپ فرمائے کہ میری امت کی اور پچھلے امت کی مثال یہ ہے کہ میری امت کا کام کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اللہ دیکھیے جب اتری صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ، کسی نبی کے بارے میں فرمایا سلام 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 ہے، مگر آپ کی شان میں ان اللہ و ملائکتہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس ایک مرتبہ جب امتی سلام بھیجتا ہے 10 رحمتیں آتی، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہوتے، یہ ہے رحمت۔ اور یہ اس کا اندازہ یہ کہ قیامت کے دن ایک نیکی اگر کوئی چاہے گا تو من الارض، قرآن میں کہ کافر اگر ایک زمین بھر کے لائے گا سونا اور چاہیں گا ایک نہیں خریدنا، اس کو نہیں ملنے والی ہے، مگر سرکار کی خدمت میں درود بھیجنے کا نظرانہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی امتی درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں ملتی۔ ارے ایک رحمت کافی ہے عالم کے لیے، ایک رحمت کافی ہے پورے جہاں کے لیے۔ اس کی یہ نظرانے کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے کہ 10 رحمتیں، ایک اس کے بعد 10 گناہ معاف، نمبر 3 گناہ ہونے کے بعد وہ گناہ جو توبہ نہیں ہوئے رجسٹرڈ میں لکھے گئے، وہ گناہ کا توبہ کرتے لکھے نہیں آتے، خاص بات تو یہ۔ اور حضور فرماتے ہیں پچھلے امتوں کی گناہ کے لیے گردن کٹانا پڑا،
بنو اسرائیل جو توبہ کا مطالبہ کرے تو تمہاری جانیں قربان کرو ہم توبہ قبول کریں گے اس امت کے لیے کہ بولے دل میں اگر پچھتا لیا یہ امتی تو گناہ معاف ہو اس کے. اور پھر کیسے رحمت کی دیکھیے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی سچے دل سے توبہ کر لیا پچھتا لیا گناہ پہ تو ایسا جیسا گناہ کیا ہی نہیں بلکہ یہ کرم اللہ کا ہے کہ سرکار صدقے میں اگر چاہیں تو وہ گناہوں کو بدل دیں گے نیکیوں میں. یہ ہے رحمت کے پرتو کچھ جھلکیاں جو سرکار صدقے میں اس امت کو ملے. اور فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لیے جو چیزیں حرام تھی اللہ تعالیٰ میرے صدقے میں ان کو ہلاک کیا. پچھلی امتوں کو جہاد لڑنا مگر مال غنیمت چھینا نے اس امت کو مال غنیمت حلال کیا گیا. پچھلی امتوں میں قربانی تھی کاٹنا رکھ دینا پہاڑ پہ آگ آتی جل گئی جس کی قربانی قبول اور جس کی نہیں جلی قبول نہیں مگر کھانا نہیں. اس امت کے لیے قربانی کرو کھاؤ کھلاؤ اور جمع کر لو. پھر پچھلے امتوں کے لیے جب عبادت کا وقت تھا تو اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا مگر حضور کے لیے پوری زمین بنا دی مسجد جہاں بھی امت تھی آپ کا اذان کے وقت کا اذان دے نماز پڑھ لی پوری زمین ان کے لیے پاک بنا دی گئی. ایسے کئی نعمتیں ہیں جو جس کا یہاں احاطہ ممکن نہیں ہے. یہ سرکار کی رحمت کے چند جھلکیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سک رہے ہیں. بے حد مشکور ہیں ہم آپ کے جو بہت ہی کم وقت میں پورے مضمون کا احاطہ کیا گیا ہے اختصار کے ساتھ کچھ اس طرح کے ایک پیالے میں ایک کوزے میں جو ہے پورے سمندر کو سمو لیا. محترم ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں بہت ہی قیمتی وقت عنایت فرمایا. اسد بھائی آپ کے بھی پروگرام اختتام کی طرف چل رہا ہے. ناظرین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ای ٹی وی اردو پیش کرا ہے. ای ٹی وی اردو کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری ٹیم کو اس پروگرام کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آخری میں جس طرح ہم نعت پاک پیش کرتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہم وداع لیتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی اسد بھائی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ
شکر کربو تیرے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا